हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर इन फोकस ऑन MATV लाइव। नाजरीन, बिल्कुल ये आप शो पूरे यूरोप में इस वक्त लाइव देख रहे हैं स्काई 711 चैनल पर। और आज हमारे पास 3 वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में। एक वीडियो श्रीनगर से है, एक सो कॉल्ड आजाद कश्मीर यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से, और तीसरी वीडियो बाबा जान की है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एक अवामी लीडर है। लेकिन उससे पहले नाजरीन चलते हैं रोजमर्रा की खबरों की तरफ। सबसे बड़ी जो खबर आज सुबह सुबह आई और अभी वो पाकिस्तानी चैनल्स पर नशर नहीं हो रही थी लेकिन वो सोशल मीडिया पे आ गई थी, वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका कबायली इलाका जात के साथ मिलता है, जो फिर आगे अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वहां पे इस्लामी जहाद पाकिस्तान नामी एक तंजीम ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया डेरा इस्माइल खान में। और उस पुलिस स्टेशन की अहमियत ये है कि वहां पे पाकिस्तानी फौजी कैंप बना हुआ था जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी फौजी वहां मौजूद थे। तो उस पे हमला किया और ये हमला इस तरह हुआ कि पहले एक बारूद से लदा ट्रक जो था वो जो पुलिस स्टेशन है थाना उसकी दीवार से टकराया और वो ब्लास्ट हुआ, जिसमें तकरीबन 10 जो थे लोग वो वहां पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद जो है वो इस्लामी जहाद पाकिस्तान के 3 जो कमांडर हैं वो दाखिल हुए वहां थाने में और उन्होंने फिर 12 घंटे तक वहां पे पिच बैटल लड़ी पाकिस्तानी आर्मी के साथ थाने के अंदर, और उसमें 80 पाकिस्तानी फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला है। पाकिस्तानी जो फौज के तर्जुमान है ISPR, उन्होंने अब तक 24 फौजियों की हलाकत का वो तस्लीम किया है, लेकिन हमारे पास जो इतला है वो ये है कि हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है और इनमें कई नॉन कमीशन ऑफिसर्स और फौज के आला अफसर भी शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है जो पाकिस्तानी फौज के ऊपर किया गया है। तो अब दूसरी खबर हमारे पास जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है, जैसे लापता अफराद जिन्हें हम कहते हैं बलूचिस्तान में, उनको उनकी लाशें मिलना शुरू हो गई हैं, यानी कि उनको गोली मार के हलाक किया जा रहा है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मुबैना तौर पे। उसके खिलाफ जो धरना शुरू हुआ था तुर्बत में, वो मुख्तलिफ शहरों से लॉन्ग मार्च करता हुआ कोयटा पहुंच गया है और आज उन्होंने वहां बहुत बड़ी रैली निकाली है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी 12 दिन से बलोचों ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। चलते हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की खबरों की तरफ। तो नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि दोनों में यानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है तनख्वाहों और पेंशन का है। तो अब जो रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी सर्विसेज है उनके जो मुलाजमीन हैं उनको 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली और उनके घरों में फाके पड़ गए। तो ये उनको अभी तक तनख्वाहें जो है वो नहीं मिली। इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के जो दारुल हुकूमत है गिलगित, वहां पे 20 घंटे, और बल्तिस्तान का जो शहर है बड़ा शहर स्कर्दू, वहां पे 22 घंटे रोजाना की लोड शेडिंग हो रही है, जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया, कारोबार तबाह कर दिए हैं। मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो रहे, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहे और बहुत वहां लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शदीद वहां पे इस हवाले से जो है वो मुजाहरे शुरू होंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि गेहूं की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसके खिलाफ जो है वो अस्तोर का गांव है पकोरा, पकोरा में गेहूं की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी के खिलाफ 8 तारीख को जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। और गिलगित अवामी एक्शन कमेटी का मैं आपको बताऊं कि गिलगित अवामी एक्शन कमेटी जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 धड़े हो गए थे, फिदा हुसैन ग्रुप और यसफुद्दीन ग्रुप, उन दोनों को अब दोबारा से मर्ज किया गया है। और इसमें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के नामवर सियासी रहनुमा
احسان علی ایڈوکیٹ کا کلیدی کردار ہے اور وہ اب اس کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں. ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ 10 دن کے اندر اگر گیہوں کی قیمتیں جو ہے وہ واپس نہ اپنے اوریجنل لیول پر لائی گئیں اور اگر سبسڈی جو ہے اس کو بحال نہ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ تحریک چلائی جائے گی. لیکن کل انہوں نے اجلاس کیا ہے گلگت میں اور اس میں احسان علی ایڈوکیٹ صاحب جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ گیہوں کی قیمتیں جو ہے وہ اپنے اصل قیمت ان کی بحال نہ کی گئی اور ان کو اگر نہ لایا گیا اپنے اصل جو ان کا ہدف تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے 10 دن کا اور انہوں نے کہا کہ اگر 10 دن کے اندر اندر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے ہم کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اپنی احتجاجی تحریک کو جاری رکھیں گے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب تک یہ قیمتیں پہلے والی سطح پر نہیں آ جاتی اور جب تک گیہوں کی سبسڈی بحال نہیں ہوتی سرکار کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں ہوں گے. تو وہاں کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ناظرین پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ کل جماعتی کانفرنس بھی ہوئی ہے گیہوں کی قیمت کے حوالے سے اور سبسڈی کے حوالے سے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اور سرکار کے درمیان جو نیگوسیشنز تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں فیل ہو گئی ہیں اور کوآرڈینیشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے اور ان کے اعلان کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے وی ہیو ارائیوڈ ایٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو ظاہر ہے یہ کل جماعتی کانفرنس اور عوامی ایکشن کمیٹی آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ متحدہ محاذ بنا کے تو تحریک چلائیں. اس کے علاوہ ناظرین جو کچھ خبریں میرے پاس ہیں ایکسکیوز می ایک خبر میرے پاس یہ ہے گلگت بلتستان سے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب دن بدن جو ہے سیکیورٹی فورسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سارے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھارت کی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے کہ 370 جو ہے وہ اس کے ختم کرنا جو ہے وہ ایک آئینی اقدام تھا. لہذا چونکہ وہ آئینی تھا غیر آئینی نہیں تھا لہذا 370 کو بحال نہیں کیا جائے. اس حوالے سے ناظرین ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے سری نگر کا. آپ ان کو میرے شو پہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. سیف اللہ فاروق صاحب ہیں تو دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ ویڈیو. دیکھیے میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں اس فیصلے کے اوپر جو آنریبل سپریم کورٹ نے دیا. میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر امن آئے خوشحالی آئے اور ایک عزت اور امن کے ساتھ کشمیری کو جینے کا موقع ملے اور وہی چیز آج آنریبل سپریم کورٹ نے ہمیں دی ہے. کشمیریوں کو ان کا حق واپس دیا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کشمیری ہوں لیکن کشمیر انڈیا کے اندر ہے اور یہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں تہہ دل سے اور میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر سیپریٹزم کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. ان کو اکھاڑ کر پھینک دیجیے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیوں کو آج آنریبل سپریم کورٹ نے جواب دیا ہے اور کشمیری قوم نے اس جواب کو قبول کیا ہے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے منہ پر ایک تماچا ہے جنہوں نے کشمیری قوم کو اپنے ووٹ کے لیے 370 اور 35A کے چکر میں پھنسا کر رکھا ہوا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ایک خوبصورت فیصلہ سنا کر ان پارٹیوں کو ایک جواب دیا ہے اور ان کے ووٹ بینک کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ وہ اس 370 کو اور 35A کو لے کر کشمیری قوم کو گمراہ کر رہے تھے اور اس گمراہی کا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا. دیکھیے بہت خوبصورت انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ
सितंबर से पहले ही इलेक्शन होने चाहिए कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीरियों को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी और यहाँ पर अमन और डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। इससे खूबसूरत हमारे लिए कोई बात नहीं है। और आपकी वसादत से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस हालात में 370 है उसी में रहना चाहिए, तो ठीक है, उसी में रहना चाहिए, हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारा स्टेटहुड है वो तो कम से कम आप हमें वापस दीजिए। जी हाँ, देखिए, अगर चुनी हुई सरकार वापस आएगी तो आवाम को उनका चुना हुआ नुमाइंदा मिलेगा और डेवलपमेंट होगी, कारोबार होगा, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। काम तो अभी भी माशाल्लाह एलजी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाल चौक स्मार्ट सिटी है, पूरा श्रीनगर स्मार्ट सिटी बना हुआ है, तब जाकर थोड़ा सा और भी अच्छा काम हो सकता है। नाज़रीन, दो बातें सैफुल्लाह फारूक भाई ने की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हमारा स्टेटहुड वापस किया जाए, दूसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस करवाए जाएं। तो ये दोनों चीजें जो है हमारे जो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन भी होंगे और स्टेटहुड भी वापस हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाते वक्त कहा है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का इनेकाद होना चाहिए और फिर स्टेटहुड भी जो है उसको बहाल होना चाहिए। तो एक तो ये मैं आपको चाह रहा था कि आप इसको जरा देख लें। दूसरा ये है कि नाजरीन, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बिजली के बिलों के खिलाफ जो तहरीक चल रही है उसको लेकर एक इजलास जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर तक बिजली के बिलों पर लगाए गए तमाम टैक्सेस वापस लिए जाएं। अगर नहीं लिए गए तो 21 दिसंबर से बिजली के बिलात को जलाने का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से अपील की कि जैसे आपने अक्टूबर के बिल जमा नहीं कराए, लिहाजा दिसंबर में अब जो आपको नवंबर के बिल आएंगे वो भी आपने जमा नहीं कराने। उस इजलास की एक वीडियो हमारे हाथ लग गई है जो मैंने आपके लिए सेव की है। देखिए, ये वीडियो इस्लामाबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। उस हफ्ता इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में यह तय किया गया कि मुज़ाकराती अमल के दौरान हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से जो तजावीज़ दी गई थी, इस पर अगर 20 दिसंबर तक हुकूमत की तरफ से अमल दरामद ना किया गया तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पूरी रियासत में 21 दिसंबर को बिजली बिलात को नजर आतिश करके आइंदा के सख्त गिर लाए अमल का ऐलान करने पे मजबूर होगी। नंबर 2, इजलास में अवाम नास से अपील की गई कि वो 21 दिसंबर से हर शहर और गांव में स्याह झंडे लहराकर हुक्मरानों के तर्ज अमल के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। नंबर 3, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जारी एहतजाजी तहरीक की मुकम्मल हमायत का ऐलान करती है। नंबर 4, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अवामुन नास से अपील करती है कि वो माह दिसंबर के बिजली बिलात का मुकम्मल बाइकाट जारी रखें। नंबर 5, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत की तरफ से मरात में हालिया मजीद इजाफे की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिजली के बिलात के खिलाफ तहरीक चल रही है और ये तो कह रहे हैं ना 21 दिसंबर से बिजली के बिलों को फिर आग लगाएंगे। मैं आपको रावलाकोट का बताता हूँ कि वहां पे बच्चों ने ऑलरेडी बिजली के बिल जलाने शुरू कर दिए। यानी पिछले 3 दिन से वहां पे रावलाकोट के जो बच्चे हैं वो बिजली के बिलों को सरेआम नजर आतिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और आपको बात बताऊं कि आपको याद होगा 7 नवंबर को पिछले साल पीओजेके में बल्दियाती इंतखाबात हुए, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी काउंसलर्स को ना तो इख्तियारात मिले हैं ना डेवलपमेंट फंड मिले, क्योंकि ये डेवलपमेंट फंड जो है ये एमएलएस को मिलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मुजफ्फराबाद में जो बैठे हुए मेंबरान असेंबली हैं उनको मिलते हैं और वो इसको चिपके हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से ये डेवलपमेंट फंड जो है निकले। अव्वल तो डेवलपमेंट फंड पाकिस्तान ने जो है वो बहुत बड़ी उसकी जो हिस्सा है वो बंद कर दिया है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का।
31 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے نا. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن تنویر الیاس جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور پھر وزیر اعظم بنے، اور پھر انہوں نے یہ بلدیاتی انتخابات کروائے آزاد کشمیر میں، سو کالڈ 31 سال بعد اس کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک عدالتی کو کیا گیا اور توہین عدالت کا الزام لگا کے ان کو نہ صرف ان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا بلکہ ان کو ان کی نشست سے بھی نااہل قرار دے دیا. یہ ساری صورتحال ہے جو چل رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے وہاں کے اساتذہ ہڑتال پہ ہیں اور وہ ڈیوٹی پر نہیں جا رہے، اور اسی طرح سے آٹے کی جو سپلائی ہے مظفر آباد کے علاقے درہ بٹنگی میں، وہ طویل عرصے سے وہاں آٹے کی سپلائی بند ہے، جس کے خلاف لوگوں نے 7 نومبر کو احتجاج کیا اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ اسی دن 12 بجے کا، یعنی 8 تاریخ 12 بجے تک، کہ اگر ایسا نہ ہوا یعنی کہ آٹا نہ ملا تو ایبٹ آباد کی روڈ بند کر دی جائے گی اور پی سی کے دفتر تک مارچ کیا جائے گا. ناظرین، پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان کے ایک رہنما ہیں بابا جان، اور بابا جان کو ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں، جبکہ وہ موقع پر موجود بھی نہیں تھے، ان کو 70 سال کی سزا سنائی گئی. انہوں نے جیل میں 10 سال گزارے، جس دوران نہ صرف یہ کہ بیرون ملک کئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کی رہائی کے لیے اور ان کو انصاف دلانے کے لیے آواز بلند کی، بلکہ ہم لوگوں نے بھی اپنے تئیں جو ہے وہ مظاہرے بھی کیے اور آرٹیکلز بھی لکھے، اور ان کی بہرحال بالآخر وہ رہا ہو گئے. ان کا مقدمہ بھی احسان علی ایڈوکیٹ صاحب نے لڑا، جن کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اب وہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے. ناظرین، بابا جان جو ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان کی ایک معروف سیاسی شخصیت ہے جو گلگت بلتستان کے وسائل جو ہے اس پہ گلگت بلتستان کے عوام کا حق تسلیم کروانا چاہتے ہیں. یعنی جو گلگت بلتستان کے پہاڑ ہیں، معدنیات سے مالا مال ہیں، پانی ہیں، جنگلات ہیں، دریا ہیں، چراگاہیں ہیں، بابا جان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کی، یعنی دوسرے لفظوں میں گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیت ہے. اب انہوں نے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان نے غالباً چین کو گلگت بلتستان پٹے پر دینے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے ان کا ویڈیو ہے، دیکھیے یہ ویڈیو. حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان کو 50 سال پر پٹے کے لیے چائنا کو دینے کی بات ہو رہی ہے. مختلف پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس میں ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم ایسے پروپیگنڈوں کو، ایسے سازشوں کو رد کرتے ہیں. نہ یہ بیجنگ کا کوئی پارٹ ہے، نہ یہ دلی کا کوئی پارٹ ہے، نہ یہ اسلام آباد کا پارٹ ہے. یہ اسلام آباد کا کانسٹیٹیوشن پارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام آباد اس پہ انتظامی طور پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ مسئلہ کشمیر کا فریق ہے، لہٰذا گلگت بلتستان کے عوام کبھی، اور بالخصوص نوجوان، اب تک بہت ہانکا گیا ہے. ایسے سازشوں کر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہم گلگت بلتستان کے اندر فرقواریت کے خاتمے کے لیے، گلگت بلتستان کے وسائل کا بے دریغ لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کو کسی بھی طاقت کے لیے، کسی واشنگٹن کو، کسی بیجنگ کو، کسی چین کو فروخت کرنے کی بھرپور مخالفت کریں گے. عوامی ورکر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایسے ہر سازش کے خلاف ہم ڈٹ جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، گلگت بلتستان کے عوام کو لے کے آگے جائیں گے اور ایسے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. شکریہ. ناظرین، احسان علی ایڈوکیٹ اور بابا جان جو ہے یہ دونوں بائیں بازو کی، یعنی لیفٹ ونگ دھارے سے ان کا تعلق ہے. دونوں مارکسسٹ ہیں اور سوشلسٹ ہیں، لیکن نظریات کا اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی جو جدوجہد ہے گلگت بلتستان کے وسائل کے تحفظ کی اور عوامی حقوق کی اور انصاف کی، وہ ظاہر ہے کہ قابل تحسین. اب کہنے میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان
ایک متحدہ محاذ قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ دونوں جو مقبوضہ علاقہ جات ہیں، یہاں کی جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، اس کو پھر زیادہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے پروگرام میں ہم پاکستان سے یا سو کالڈ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان سے لوگوں کو دعوت دیں۔ دو مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو انٹرنیٹ ہے، وہاں بجلی نہیں ہے پی او جی وی میں اور پی او جے کے میں، جس کی وجہ سے سگنل ایک تو بہت کمزور ہوتے ہیں، اور دوسرا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے فون جو ہے وہ ایسے ٹائم پہ چارج ہوتے ہیں جو ہمارے پروگرام کا ٹائم نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب لندن میں جب 6:30 بجے ہم یہ لائیو شو کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے ان علاقوں میں مقبوضہ جو ہیں پاکستان کے زیر انتظام علاقہ، ان میں تقریباً رات کے 12-12:30 بجے ہو۔ تو یہ تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بابا جان کا موقف بھی سنایا، ہم نے سری نگر سے جو ہے وہ آپ کو سیف اللہ صاحب کا میسج بھی سنایا۔ تو اس طریقے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ ایک بیلنس آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 370 کے سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد نہ تو سری نگر میں کوئی پتہ ٹوٹا ہے اور نہ ہی سو کالڈ پی او جے کے یا پی او جی پی میں کوئی گملہ ٹوٹا ہے۔ بات یہ ہے کہ 370 جو ہے وہ ایک عارضی انتظام تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جموں کشمیر کی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی تھا، اور اب وہ چونکہ دور ہو چکا ہے تو سب جانتے ہیں پچھلے سال 1.5 کروڑ سے زیادہ سیاح جو ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا ٹورسٹ جو ہے وہ جموں کشمیر اس نے وزٹ کیا، اور اسی طرح لداخ میں بھی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے ٹورسٹ کی۔ دوسری طرف ناظرین، گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ گانچے میں تمام ہوٹلز بند کر دیے ہیں مالکان نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ بجلی ہے اور نہ پانی ہے۔ تو وہاں پہ ٹورزم کا تو اب مطلب ہے کہ جنازہ نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں خاص طور پہ غیر ملکی جو ہے یورپی، امریکن، آسٹریلین غیر ملکی جو سیاح ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں سردیوں میں، لیکن اب وہ نہیں آ پا رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان پہ بھی الزام دیا ہے کہ پی آئی اے کی پروازوں میں جو اسکردو کی پروازیں ہیں ان کو اتنا ان میں بے ربطگی پیدا کی گئی ہے، اتنی کینسل ہو جاتی ہیں فلائٹس کہ لوگ بیزار ہو چکے۔ ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو شام 6:30 بجے لنڈن ٹائم۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیں۔ جے بھارت، جے جموں کشمیر۔